بچہ بڑا ہوا، آج وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ استاد کے پاس گیا ہے، پہلا دن تھا، وہ استاد کے پاس گیا ہے اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے میری تعریف کی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو ہمیشہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، میں رب ہوں. اور اس بچے نے میری تعریف کی ہے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے والد کو عذاب دوں جو میری تعریف کر رہا ہے، لہذا اس بسم اللہ پڑھنے کے صدقے میں نے اس کے والد کو بخش دیا. ماشاءاللہ روشان بھائی نے، یہ گلشان بھائی نے، عدنان بھائی نے، سلیمان بھائی نے تو اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے حضور کے ذکر خیر کی محفل سجائی، نعت خواہ آئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، علماء آئے ہیں، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ کمال کیا ہے، حضور کی عظمتوں کے نعرے لگائے ہیں. تو حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے، ان کے والد مرحوم کے درجات کتنے بلند ہوئے ہوں گے. جب بسم اللہ پڑھنے پر اتنا درجہ بلند ہوتا ہے تو پھر حضور کی محفل سجانے پہ کتنا درجہ بلند ہوتا ہوگا. تو میری دعا ہے اللہ کریم ان کے والد مرحوم کی درجات کو بلند فرمائے، حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طیبہ انہیں نصیب فرمائے. یاد رکھیے آج وہ چلے گئے، ان کے اصالِ ثواب کی محفل ہم سجا رہے ہیں. دوستو ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جب موت آتی ہے نا تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے بندہ افسوس کرتا ہے ہائے میں نے ساری زندگی ضائع کر دی، اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، اپنی مرضی کرتا رہا، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کی، بڑا افسوس کرتا ہے. اور ایک کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے زندگی دی تھی، بڑی نعمت تھی، تو نے مجھے دین اسلام کی دولت سے نوازا تھا، حضور کی غلامی میں رکھا تھا، میں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری ہے. اب جاؤں گا تو قبر میں پیارے مصطفیٰ کی زیارت کروں. اور میں کہتا ہوں حضور سے اتنی وفا کر کے جاؤ، حضور سے اتنی وفا کر کے ضرور جاؤ، حضور کے دین کا کام اتنا ضرور کر کے جاؤ. جب قبر میں تم سے سوال ہو نا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو تیسرا اور فیصلہ کن سوال ہوگا. سوال پہلا تھا رب کون ہے، سوال دوسرا تھا دین کیا ہے، سوال تیسرا ہونا چاہیے تھا کہ نبی کون ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہوگا، سوال یہ نہیں ہوگا، قبر والا عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا، پھر دنیا والا عقیدہ پوچھا جائے گا. اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو پرنور شخصیت تیرے سامنے قبر میں موجود ہے، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. بھائی ان کے نعرہ مسجد میں لگا سکتے ہو یا نہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ سکتا ہے یا نہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگ سکتا ہے یا نہیں. تو مسجد کے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی قبر میں جائیں گے. دنیا میں تو دبا لو، مولویوں کو بھی دبا لو، محلے داروں کو بھی دبا لو، نہیں جی مسجد میں ہم نہیں ہونے دیں گے. ارے لبیک والوں کی تو محفل مسجد میں نہیں ہونے دو گے تو مسجد سے باہر لگ جائے گی، نہیں تو ہم فیض آباد چلے جائیں گے. ہمارا تو سارا پاکستان اپنا ہے، ہم نے تو نعرہ محفل لگا کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے. اور یہ اعتراض ہر مسجد میں وہ لوگ کرتے ہیں جو حضور کی عظمت سے واقف نہیں ہیں. میری مسجد میں بھی اعتراض ہوا تھا، ہم نے ہر جمعہ پکا کر دیا اور اعلان کیا جو ختم نبوت کا نعرہ لگا سکتا ہے وہ جمعہ پڑھنے میری مسجد میں آئے، جو حضور کی ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ جمعہ بھی کسی اور مسجد میں جا کے پڑھے. اور جو مولوی حضرات ہیں، جو امام ہیں ان مسجد کے، ایسی مساجد کے کہ جہاں انتظامیہ کے لوگ کہتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگانا، تو وہ بھی اللہ ان سے پوچھے گا جب انتظامیہ منع کر رہی تھی کہ میرے محبوب کی ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگانا، تو کہاں تھا؟ اپنی تنخواہ کے لیے تو بولتا رہا، اپنی سہولیات کے لیے تو بولتا رہا، کتابوں کے لیے تو بولتا رہا، تعلیم اور تعلم کے لیے تو بڑا بولتا رہا. لیکن حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی. اس لیے دوستو میں یہ پیغام دے رہا ہوں اول سے آخر تک کہ حضور سے وفا کرو. قبر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، محشر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، پل صراط میں بھی حضور نے کام آنا ہے. لہٰذا اتنی
وفا کر کے جاؤ کہ جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے نا تو ہمارے جواب دینے سے پہلے حضور فرما دیں اس سے کیا پوچھتے ہو یہ میرا بیٹا، اس سے کیا پوچھتے ہو یہ میرے نعرے لگایا کرتا تھا، اس سے کیا پوچھتے ہو یہ میری ختم نبوت پہ پہرا دیتا تھا، اس سے کیا پوچھتے ہو جب میرا نام سنتا تھا تو یہ جھوم جاتا تھا، اس سے کیا پوچھتے ہو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو اس کے چہرے پر خوشی خوشی ہوتی تھی۔ لہٰذا حضور نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کے دین کے نفاذ کے لیے تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر کی حسین وادیوں تک ہر علاقے میں تحریک لبیک پاکستان کا وجود موجود ہے، اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق ہم تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے اس ملک کی، اور سندھ کی سندھ اسمبلی کے اندر ہمارے 3 نمائندے بیٹھتے ہیں۔ مفتی قاسم فخری صاحب فخر اہل سنت جب سندھ کی اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ باقی لوگوں نے ووٹ دیے، کسی نے گٹر کے لیے، کسی نے نالی کے لیے، کسی نے بجلی کے لیے، کسی نے گیس کے لیے، کسی نے پانی کے لیے۔ 73 سال گزر گئے، نہ گیس ملا، نہ بجلی ملی، نہ پانی آیا، سارے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مفتی قاسم فخری کو ختم نبوت کے لیے ووٹ دے کر وہاں اسمبلی میں بھیجا ہے۔ آج وہ ختم نبوت کی بات بھی کرتا ہے، آج وہ ختم نبوت کی بات بھی کرتا ہے اور ان کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اسی طرح کی تبدیلی، ورنہ تبدیلی کا معاملہ بھی تم نے دیکھ لیا ہے، جو تبدیلی قرآن و سنت کے خلاف ہو اس تبدیلی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چہرے تبدیل کرنے سے معاملہ نہیں چلے گا، نظام تبدیل کرنا پڑے گا، حضور کے دین کو تخت پہ لانا پڑے گا، تبھی معاملہ کامیابی کا ہوگا۔ بحیثیت قوم اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کی یہی دعوت ہے کہ آؤ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارا کام ہے کھڑے ہونا، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے، اور یہ اتنا عظیم راستہ ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے، جب وہ دین کی دعوت لے کر، ختم نبوت کی دعوت لے کر، ناموس رسالت کا پیغام لے کر اپنے گلی میں نکلے گا، اپنے محلے میں نکلے گا، اپنے کسی عزیز کو دعوت دے گا، اپنے کسی دوست کو دعوت دے گا، اس کے پاؤں پہ جو مٹی پڑے گی میرے پیارے مصطفیٰ کی نظر میں اس مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جس بندے کے پاؤں پہ غبار آئی، غبار آلود ہو گئے، مٹی پڑ گئی، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرے۔ لہذا میں امید رکھتا ہوں آپ کی یہ نورانی چہرے بتا رہے ہیں آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضور کے غلاموں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا۔ اب بہت ہو گیا، 73 سال بہت ہو گیا یار۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا آپ بیان سنا کریں، روزانہ ایک کلپ سنا کریں تو آپ کو پتہ چلے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے ان کا چہرہ سچوں والا نہیں ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی ہیں اور ان کا چہرہ بھی دیکھ، باقی لیڈر بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سن لو۔ جو گولیوں کی بچھاڑ میں بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا رہا، جو معذوری کے باوجود حضور کی ختم نبوت کا نعرہ، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا رہا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحریک لبیک ضلع کرنگی PS 98 کے ذمہ داران یہاں موجود ہے، ہماری پوری باڈی موجود ہے، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، حضور کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا ہے۔ یارو جب ہم جائیں نا یہاں سے جنازہ جائے تو پتہ لگے کہ عاشق رسول کا جنازہ جانا، قبر میں حضور کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، محشر کے میدان میں حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنی پارٹی کی وجہ سے آپ کا نعرہ نہیں لگانے دیتے تھے، یہ والی بات نہ ہو۔ لوگ کہیں لوگ مخالفت کرتے رہے، رشتہ داروں نے بھی مخالفت کی، اپنوں نے بھی مخالفت کی، محلے داروں نے بھی مخالفت کی، لیکن ہم وہاں بھی نعرہ بلند کرتے رہے یا رسول اللہ، یہاں بھی آپ نظر کرم فرمائیں گے تو بات بنے گی۔ ہم نے نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، بڑے اونچے اونچے آئے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ آگے سے پیچھے تک سارے ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح در آرا ہمارا نبی، ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جس کی دو بود ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے بولو سب کو نہیں دیتا حضور کی صدقے سے، اللہ سب کو دے رہا نا حضور کی صدقے سے، ذرا سب ہاتھ اٹھاؤ، میرے ہاتھ نیچے کیوں ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا، وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں کہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہے بے کسوں کا سہارا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام کی اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گلشان بھائی، سلیمان بھائی، عدنان بھائی